بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود اور سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، آج یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ بھارت کے 20 کروڑ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ شدت پسند ہندو تنظیم RSS مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر حملے کر رہی ہے۔ بھارتی مسلمانوں پر روا رکھے جانے والے مظالم کی نئی داستان لیے اس ہفتے کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش، جہاں بھارت کے اسٹیٹ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ یوگی نے 2020 میں ہونے والے UP اسٹیٹ انتخابات کی کیمپین میں کہا کہ 1921 میں موپلا بغاوت ایک جہادی تحریک تھی جس میں مسلمانوں نے 10,000 ہندوؤں کا قتل عام کیا۔ موپلا کا سانحہ، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں مارے گئے تھے، کسانوں کا انگریز نواز جاگیرداروں کے خلاف ایک قیام تھا، اور اس بغاوت میں برطانوی حکومت کے اموال جیسے ٹرین سٹیشن، ڈاک خانے پر حملے ہوئے، نہ کہ کسی مندر پر۔ لیکن اس 100 سال پرانے واقعے کو جواز بنا کر RSS اور یوگی، جو چیف منسٹر ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ BJP کے معروف مسلمان مخالف شدت پسند جوان MP تیجاسوی سوریا، جو جنوبی بھارت کرناٹکا اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ UP کے انتخابات میں ہم ہندوتوا کو اپنا شعار بنائیں گے، یعنی مسلمانوں سے نفرت کی بنا پر ووٹ لیں گے۔ جب یوگی سے پوچھا گیا کہ آپ 100 سال پرانے واقعے کو کیوں اس طرح اٹھا رہے ہیں، تو جواب ملا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ محفوظ نہیں رہتا۔ یعنی اگر ہم مسلمانوں کے اس فرضی ظلم کو لوگوں کو یاد نہیں دلائیں گے تو آج کا ہندو مسلمانوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ روہنگیا سے مہاجر مسلمانوں کی بھی اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات جو اس اعلیٰ سطح پر ہو رہے ہیں ایک واضح پیغام دے رہے ہیں کہ عنقریب بھارت میں مسلمان کشی کے بہت بڑے فسادات ہونے والے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ بھارت کی آسام ریاست نے قتل عام کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب آسام اسٹیٹ جینوسائیڈ واچ لسٹ میں انٹرنیشنلی آ چکا ہے۔ آسام وہی ریاست ہے جہاں NRC CAA کو سب سے پہلے 2019 میں لاگو کیا گیا ہے، جس میں 18 لاکھ افراد کی بھارتی اصالت کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں 14 لاکھ مسلمان تھے۔ باقی ہندوؤں کو CAA کے ذریعے دوبارہ اصالت دی جا سکتی ہے۔ آسام میں اکثر بنگالی مسلمان ہیں، جس میں بہت سے ایسے ہیں جو چند دہائی پہلے جنگ کے دوران آئے تھے اور ان کے پاس بھارتی آئی کارڈ بھی ہے۔ لیکن اس وقت جو فضا بنی ہے اس کے مطابق 7 ملین مسلمان عنقریب اپنی اصالت کھو دیں گے، اور نتیجے میں ان کے لیے بنائے گئے فارنر ڈیٹینشن سینٹر میں اصالت کی زندگی گزاری جائے گی یا ایسے ہی مار دیے جائیں گے۔ بیست نیوز جلد آسام میں ہونے والی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا۔ ان مسلمانوں پر مزید پریشر ڈالنے کے لیے ایک اور حربہ جو پچھلے چند ہفتوں سے بھارت نے اپنایا ہے وہ ہے بے دخلی مہم۔ اب حکومت ان زمینوں سے مسلمانوں کو خالی کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے اس طرح کی ایک اور کارروائی میں ایک مسلمان نے جب احتجاج کیا تو پولیس نے فوراً اسے گولی مار دی، اور ساتھ صحافی فوٹوگرافر نے اس مردہ مسلمان کے سینے پر سوار ہو کر اس کی لاش کی توہین کی، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پہلے بے دخلی کے نام پر انہیں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، پھر انہیں قیدی بنا کر ان سے دستاویزات مانگی جاتی ہیں جو 30 سے 40 سال پہلے بنے ہیں، جس میں ذرا سی بھی غلطی ہو تو انہیں غیر ملکی شہری قرار دیتے ہوئے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آسام میں جو ہو رہا ہے یہ ایک تجرباتی کام ہے جس کا ماڈل روہنگیا کے مسلمان تھے، اور آسام کے بعد یہ بھارت کے مختلف علاقوں میں دہرایا جائے گا۔ لیکن اس پر اب تک بھارتی مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ ہندو سادھو بھارت کو ہندو راشٹرا بنانے اور مسلمانوں کی اصالت ختم کرنے کے درپے ہے۔ ہندوؤں کے بعد سادھو جگاد گرو پرمہنس آچاریہ مہاراج نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو رسمی طور پر ہندو ملک قرار دیا جائے، اور نہ صرف یہ، اس کے ساتھ سارے مسلمان اور عیسائیوں کی اصالت کو بھی ختم کیا جائے۔ اگر ان کے مطابق حکومت نے قبول نہیں کیا تو وہ جل سمادھی کریں گے، یعنی دریا میں ڈوب کر اپنی جان دے دیں گے۔ ایودھیا، جہاں بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنا کر رہنے والے تمام سادھوؤں نے پرمہنس آچاریہ کی حمایت کی ہے۔
بھارت میں حکومت نے CAA اور NRC نامی قانون کا اجرا شروع کر دیا ہے، جس کے تحت آسانی سے قانونی طور پر مسلمانوں کی اصالت ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اتنی جرت ان سادھوؤں میں کہاں سے آئی؟ یہ اس لیے کہ BJP یعنی مودی سرکار کا سب سے بڑا ووٹ بینک یہی شدت پسند ہندو ہے، اور اب یہ مودی کو چلا رہے ہیں۔ بھارت کے مسلمان اتنی سنجیدگی سے ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں جموں کشمیر، جہاں RSS کے چیف موہن بھگوت نے جموں کشمیر کے 4 روزہ دورے پر نکلنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ دورہ RSS کے نیٹ ورک کو جموں کشمیر میں مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اس دورے میں بھگوت RSS کے مختلف علاقوں کے کارکنوں سے ملاقات کریں گے اور سیمینار میں تقریر بھی ہوگی۔ RSS بھارت میں ایک اسٹیبلشمنٹ بنتا جا رہا ہے، جس کے مرہون منت اب BJP کی حکومت ہوگی۔ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے معطل ہونے کے بعد بھگوت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ RSS کی کشمیر کے حوالے سے 2 مطالبات تھے، ایک آرٹیکل 377 کو معطل کرنا، جس کے بعد RSS کو قانونی چھوٹ مل گئی کہ وہ کٹر شدت پسند ہندوؤں کو کشمیر میں آباد کر سکے، اور کچھ علاقے مختص کر دیے گئے ہیں جہاں ان پنڈتوں کو دوبارہ لایا جائے گا۔ بھگوت کا یہ دورہ اسی منصوبے کو مضبوطی دینے کے ارادے سے ہے کہ کشمیر پنڈتوں کے دلوں میں جو کشمیر کا ایک خوف ہے اسے برطرف کیا جائے، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر وہاں آباد ہو سکیں۔ ایک اہم مدعا جو بھگوت اپنے ہر دورے میں اٹھاتے ہیں وہ ہے بھارت کو ہندو حکومت بنانا، اور اس کا پرچار وہ اب کشمیر میں بھی کریں گے۔ کشمیری ایک طرف حکومتی مظالم کی زد میں ہے، دوسری طرف کورونا نے ان کا بہت نقصان کیا، اور اب تیزی سے بڑھتی ہوئی ہندوتوا کی لہر بھی کشمیر کی طرف آ رہی ہے۔ بھگوت نے اپنے دورے کے ابتدا میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ جموں کشمیر میں اب وہ مزید شقیں یعنی شبہ بنائیں گے، جس کے ذریعے RSS اپنا ایجنڈا ترویج کرے گا۔ اس اعلان پر کشمیری رہبران نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS کشمیر کو ہندوتوا کا رنگ دینا چاہتی ہے۔ اگلی خبر UP کے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کمشنر کے بارے میں، جو ایک سینئر بھارتی ایڈمنسٹریشن سروس آفیسر ہیں۔ محمد افتخار الدین پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ہندو مخالف پروپیگنڈا کیا ہے۔ ان کی کچھ ویڈیوز کو وائرل کیا گیا جہاں وہ اپنے رسمی گھر پر کچھ مسلمانوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو پر خصوصی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان وائرل ویڈیوز میں افتخار الدین صرف اتنا کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ اسلام اور اللہ کا کلام ہر علاقے اور ہر گھر میں پہنچنا چاہیے، اور یہ کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہاں انہیں متہم کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ریلیجن کنورژن یعنی مذہب بدلنا، یعنی ہندو کا مسلمان ہو جانا، اس وقت بھارت کے بہت سے ریاست میں قانونی جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ اگلی خبر بھارت کے شہر پونے سے۔ بھارت کے شہر پونے میں مسلمان تنظیموں نے UP میں مسلمان علماء کی گرفتاری پر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور دیگر تنظیمیں شامل تھیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جن الزامات کے تحت مولانا کلیم صدیقی اور مفتی جہانگیر اور مولانا عمر کو گرفتار کیا یہ جھوٹے ہیں اور ان کے پیچھے صرف سیاسی مقاصد ہیں، اس لیے ان الزامات کو فوراً ہٹایا جائے۔ مولانا کلیم صدیقی پر مذہب کو بدلنے اور دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ احتجاجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ جمہوریت اور بھارت کے آئین کے خلاف ہے، اور بھارتی ایڈمنسٹریشن شدت کے ساتھ مسلمان رہبروں کو نشانہ بنا رہا ہے، خصوصاً علماء کو، جو کہ ایک سازش ہے ملک کو کمزور کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ UP الیکشن سے پہلے یوگی حکومت یہ کام کر رہی ہے تاکہ مسلمان علماء کی کوئی آواز BJP کے خلاف نہ اٹھے۔ اگلی خبر گیتا، ہندوؤں کی مقدس کتاب کے بارے میں۔ RSS کی مادر تنظیم VHP وشوا ہندو پرشاد نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہندو مذہب کی کتاب بھگوت گیتا کو نیشنل بک قرار دیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور خصوصاً تعلیمی نظام میں اس کو پڑھایا جائے، نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کے کارندوں اور ملازمین کو بھی اس کے دروس دیے جائیں۔ RSS VHP بھارت کو مکمل طور پر ہندو ملک بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت کی جو ظاہری سیکولر پہچان تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اگلی خبر بڑا امام بارگاہ لکھنؤ سے۔
آپ سب اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ بھارت کے قدیم نوابوں کے شہر لکھنؤ کا بڑا امام بارگاہ ایک معروف جگہ ہے۔ بڑا امام بارگاہ شیعہ کے لیے عزاداری کا مرکز اور سیاحت کا مقام بھی ہے۔ ادوار مغل کے نواب آصف الدولہ کے 230 سال پرانے فن تعمیر کے اس شاہکار کو دیکھنے بھارت اور بین الاقوامی سیاح بھی آتے ہیں۔ یہ مقام بھول بھلیا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ امام بارگاہ حسین آباد کے ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے، جس کا سربراہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہے۔ حال ہی میں اس امام بارگاہ میں ماسک لگائے ایک لڑکی نے میوزک لگا کر امام بارگاہ میں ڈانس کیا اور ویڈیو بنائی، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس حرکت پر علماء نے مذمتی بیانات دیے اور کہا کہ یہ امام بارگاہ کی حرمت اور طہارت کے خلاف ہے۔ اس طرح کی حرکات سیاح پہلے بھی کرتے ہیں، جس سے امام بارگاہ کی حرمت پائمال ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو امام باڑہ سے 40 کے ایام میں ریلیز ہوئی، جبکہ 40 کی مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ علماء اور عوام کا حسین آباد ٹرسٹ اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے مطالبہ ہے کہ یہ امام بارگاہ ہے، کوئی سیاحت کا مقام نہیں۔ شیعہ کے قدیم مذہبی مقامات کو سیاحت کا مقام قرار دے کر بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ان کو غیر سیاحتی مقام قرار دیا جائے، ورنہ شدید احتجاج کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے جنتر منتر مذہبی مقام پر جب قرآن، رسول اللہ اور اللہ کی توہین ہوئی تو اس وقت سارے ملک کے مسلمان خاموش رہے، تو کیا دین اور دینی مقامات کی حرمت بھی سیاست اور فرقہ واریت کی زد میں ہے؟ اور اب اگلی خبر دی کنورژن کے بارے میں۔ بھارت میں 8 اکتوبر کو ریلیز ہونے والی ایک مووی دی کنورژن یعنی مذہبی تبدیلی کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی کہ یہ فلم ہندوؤں میں اشتعال پیدا کرے گی اور مسلمانوں کے خلاف ہندو نفرت کو مزید ہوا دے گی۔ آپ کی بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ لڑکا مسلمان ہے۔ اقبال شیخ۔ یہ فلم RSS کے اٹھائے گئے سب سے بڑے ایشو لو جہاد پر مبنی ہے، جو شدت پسند ہندو تنظیم کہتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک سازش ہے جو ہمارے لو جہاد کے مشن کو ناکامیاب کرنا چاہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ہندو لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہندو لڑکیوں کو ان سے شادی کرنے کے لیے مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لوگ مجھے کافر سمجھ بیٹھیں گے، لیکن تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پیار محبت نہیں ہے، وہ ہے لو جہاد۔ بھارت کی بہت سی ریاستوں میں اس طرح کی شادیوں کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جہادی لڑکا ایک ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے جو پنڈت کی بیٹی ہے، پھر اسے مسلمان بنا کر اپنے گھر لاتا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر ہندو لڑکیوں کو مسلمانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تحریک چلاتی ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشکل میں ہے ہندوستان، اب جلاد بننا ہوگا، ان دھرماندھ پاپیوں سے بیٹیوں کو آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ دیش کا ہندو اب جاگ گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو دہشت گرد اور ہندوؤں کا قاتل دکھایا گیا ہے۔ تم سے ایک ہندو لڑکی نہیں ماری جاتی۔ اس فلم کا ٹریلر آنے کے بعد ہی ماحول خراب ہو گیا ہے، لیکن دلی ہائی کورٹ نے درخواست رد کر دی ہے کہ اشتعال ذاتی فعل ہے اور انسان عقل کے تابع ہے، اور ایک انسان پر عقل کا کچھ اور دوسرے پر کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ اس معاملے کو سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ وہ فلم کو ریلیز کریں یا نہیں، وہ اس کی ثوابدید ہے۔ اسی دوران کرناٹکا میں ایک 24 سالہ نوجوان ارباز کو ہندو سینا نے ایک ہندو لڑکی سے تعلقات کے جرم میں بے دردی سے قتل کر دیا۔ ارباز کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور پیروں کو کاٹ کر ریلوے کی پٹڑی پر ڈال دیا گیا۔ ایسی فلمیں اگر ریلیز ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے خلاف نفرت کس سطح پر جا پہنچے گی، یہ تصور سے بالاتر ہے۔ لو جہاد کے موضوع پر عنقریب ہم مفصل رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ ناظرین، بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کیا بھارت کے مسلمانوں کو کبھی ان کا حق مل پائے گا، یا وہ ہمیشہ اسی طرح ظلم و ستم کی چکی میں پستے ایک نئے محمد علی جناح کا انتظار کرتے رہیں گے؟ بھارت میں مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کو ہم اپنے آئندہ پروگرامز میں بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے 20 کروڑ۔ اللہ حافظ۔